القدس والے دن مسجد الاقصی کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہمارے حکمران اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن شرپسند ہم ہیں، جتھا بھی ہم ہیں، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے معاملے میں لاشیں بھی ہم دیں، خون بھی ہم دیں، پرچے بھی ہم کٹوائیں، جیلوں میں بھی ہم جائیں، مضروب بھی ہم اٹھائیں، لیکن وہ امن پسند ہے، ہم شرپسند اور جتھا ہے۔ میں نے آج ذرا گفتگو تھوڑے اور طریقے سے کرنی ہے، اور کشمیر کو بیچ کر یہ آئیں ہمارے حکمران اور ریاستی ذمہ داران، اور آ کر اجلاس یہ کریں کہ لبیک والے شرپسند ہیں اور یہ ایک جتھا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ بنے، روڈوں پر ہم بیٹھے ہوں اور یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کر اجلاس کر کے کہیں کہ کسی جتھے اور کسی شرپسند کو ہم ریاست کے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم مسلط نہیں ہیں اگر تم ہمیں شرپسند اور جتھا سمجھتے ہو، لیکن لینو آج یوم القدس تھا، آج تمہارا کام بنتا تھا کہ ہمارا ملک کا وزیر اعظم شارع دستور پر کھڑا ہوتا، آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑا ہوتا اور پوری پاکستانی قوم پیچھے کھڑی ہوتی، اور ہم یہ دنیا کو بتاتے کہ ہم قبلہ اول کے محافظ ہیں۔ لیکن ہم کیسے بتائیں قبلہ اول کو محافظوں کو؟ باخدا ہم بتانا چاہتے ہیں قبلہ اول کے محافظ وہ ہیں جو آج قبلہ اول کے لیے صرف روڈوں پر نکلے ہیں۔ پاکستان کے اندر صرف وہ قبلہ اول کے محافظ ہیں جو آج روڈوں کے اوپر نکلے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اسرائیل کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا لانتی، ہم تجھے تسلیم نہیں کرتے، اسرائیل کے حقوق کہاں سے آ گئے؟ اسرائیل کا کوئی حق نہیں ہے، یہ قبلہ اول مسلمانوں کی جگہ ہے، اور قبلہ اول مسلمانوں کا بیت المقدس ہے، اور قبلہ اول مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہ یہودیوں کا نہیں ہے۔ اگر نہیں پتا تو حضرت فاروق اعظم سے پوچھ لیتا بیت المقدس کے فتح کے موقع پر۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آج سارے کہہ رہے ہیں جناب کہ جناب ہمارے میاں صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے میاں صاحب آ جائیں، مر جائیں، کھپ جائیں، دفع ہو جائیں، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، بتاؤ فلسطین کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اور ایک کہتے ہیں جناب ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ میں نے کہا آزادی کی جنگ لڑنے والے صرف فلسطین والے ہیں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب کبھی امت مسلمہ کی بات آئے تو تحریک لبیک امت مسلمہ کے موقف کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور امت مسلمہ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے امریکی دلال، یہ یورپی یونین کے غلام، یہ جناب نیٹو کے غلام اور نیٹو کے بوٹ پالشیے اور یہ چابی والے باندر، ان کو کوئی دنیا میں چیز نظر نہیں آتی، ان کو صرف دنیا میں نظر آتا ہے اقلیتوں کے حقوق۔ اور مجھے آج ایک ہمارے دوست نے کہا، اس نے کہا کہ اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو پھر آپ ایک کام کریں۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ اس نے کہا جڑا والا کے مسلمانوں کو کہیں اپنا نام فلسطین رکھ لیں، پھر ان کی آنیاں دیکھیں۔ جڑا والا کے مسلمانوں کو کہیں کہ اپنا نام فلسطین رکھیں تو پھر ان کی آنیاں دیکھیں۔ میں نے کہا چیف جسٹس صاحب، آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، آپ چند دیواروں کے چلنے پر گئے، آج مسلمانوں کے بچے بمبوں سے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اب کس نے جانا ہے؟ اب کس نے بھیجنا ہے؟ اگر ان کو نہیں تو ہمیں ہی بھیج دو۔ اگر تمہارے پاؤں میں اور تمہاری پاؤں کی بیڑیوں میں اگر اسرائیل کی زنجیریں اور یہودیوں کے ہاتھ میں تمہاری لگامیں ہیں تو جو محمد عربی کے غلام ہیں ان کو دو ذرا جگہ، ان کو جانے دو فلسطین، تاکہ امت مسلمہ یہ نہ سمجھے کہ صرف ہم ہی رہ گئے ہیں پوری دنیا میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، باقی ساری امت مر گئی ہے، اور اس زندہ ہونے کے ثبوت کے لیے ذرا رستہ ہمیں جانے دو۔ اور پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا پھر دودھ پیتے
फीडर वाले बच्चे के हाथ में पत्थर ना होता, फिर उसके हाथ में गौरी और शाहीन होता, उसके हाथ में अब्दाली और हतफ होता। और वो माँ जो अपने बेटों की शहादत पर ये कह रही है कि मैंने तुझे पाला ही फलस्तीन के तकद्दुस के लिए था, वो माँ रोती हुई ना होती, बल्कि वो अपने बेटे को कहती जाकर, आज बैतुल मुक़द्दस में हुजूर के गुलाम आए हैं, जरा जुम्मा पढ़ के आओ। लेकिन आज पूरी उम्मत मुस्लिमा 57 इस्लामी ममालिक और जिनको इस्लामी बड़ा बड़ा हीरो बनाकर पेश किया जाता था, बाबा जी कहते थे और नहीं चले हो, हुजूर के दीन की बात कोई नहीं करता, ये सारे अपने अपनी बात कर रहे हैं। वो जिनकी डीपियां लगाते थे वो फलां फलां, आज सारे कहाँ हैं इसराइल के मामले में? आज सारे फलस्तीन के मामले में कहाँ हैं? ये हमारे मर्द कलंदर की निगाह। उसने कायनात में हमें किसी से मुतासिर नहीं किया, हमें किसी के पीछे नहीं लगाया, बस एक ही बताया कि हुजूर के दीन के पीछे लग जाओ। और ये सबक याद कर लो कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। और फलस्तीन आज भी आज़ाद हो सकता है, फलस्तीन आज़ाद भी हो सकता है, लेकिन आज़ाद इस तरीके से होगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सऊदी अरब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इस्लामी ममालिक के जितने भी फौजी सरबराहान हैं वो चले हजरत फारूक आजम की तरफ। उन्होंने यही कहा था ना, उन्होंने कहा था हम चाबियां देते हैं लेकिन अपने अमीर को बुलाओ। उन्होंने यहूदियों ने यही कहा ना, ईसाइयों ने, उन्होंने कहा हम चाबियां देते हैं लेकिन आप अपने अमीर को बुलाओ। हजरत फारूक आजम मदीने से चल पड़े। और यार फलस्तीन की चाबियां लेने हो तो फारिक के हक को बातिल इमामुल हुदा चल पड़े। और अगर फलस्तीन पर जुल्म हो रहा हो तो मुसलमान का। और मेरे आका ने फरमाया, ये जरा आप सारे गौर से सुने, मेरे आका ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह है। अगर किसी जिस्म के हिस्से में दर्द होगी तो पूरा मोमिन तड़प उठेगा। आज फलस्तीन में मुसलमानों के ऊपर बने तो बाहर कौन निकलता है? बर्मा के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? कश्मीर के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? शाम के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? इराक के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? चेचनिया के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? बोस्निया के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? आज गजा के मुसलमानों के लिए बाहर कौन खड़ा है? तो यार हुजूर के फरमान के मुताबिक हमारे जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो, हमें महसूस होता है, हुजूर ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह है। तो जिनके कान पर जू भी नहीं रेखती वो भी मुसलमान हैं, वो भी मोमिन हैं। मोमिन तो वो हैं जिनको आज दर्द है कि हमारे भाइयों के साथ क्या बन रहा है, हमारे भाइयों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन कौम का हाल देखें जी, हमारा नवाज शरीफ आ रहा है। बेवकूफो, जो एड़ा अपने मां ते प्यो वास्ते नहीं आया, सोचो थोड़े वास्ते आ रहा। जड़ा अपने मां ते प्यो वास्ते नहीं आया वो थोड़े वास्ते आ रहा। असल इस वास्ते आ रहा कि बैनुल अक़वामी रिपोर्टां भी आ रही हैं कि कोई होर नहीं आ रहा, मुहम्मद अरबी दा दीन आ रहा। और मैं क्या नहीं, ओ नहीं, जेलों में कटो, उन्होंने भी बुलाओ, कहते ने इस्तिकबाल वास्ते बंदे नहीं इकट्ठे हो रहे। मैं क्या सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे होके जलसा करो, मुहम्मद अरबी दे गुलामां दा जोड़ हुण तुहाडे नाल पैण वाला। और बंदे नहीं आने तुहाडे कोल, ओ गया वक्त कोई होर सी, तुसा जनाब ड्रामे करके कौम नू अपने पिछे लाया होया सी। हुण कौम समझ गई और कौम दा कायद इन्हां नू दस के गया कि तुसा दाएं बाएं नहीं देखना, बस इको आवाज आनी, देखो देखो कौन आया। और आज भी फलस्तीन ये चाबियां वो हाथ दे के जान यहूदी क्या है जनाब तुहाडा फलस्तीन, लेकिन उस वास्ते चलना फारूक आजम की तरह होएगा। सारे मुसलमान जितने आर्मी चीफ हैं सारे चलन और कहन के जनाब असी अपने बैतुल मुकद्दस की इबादत वास्ते आ रहे असी। और हजरत फारूक आजम किस तरह चले,
ایک غلام نال لیا اور کیا اتنے کلومیٹر تو چلے گا گو اتنے میل میں چلیں گا گو اتنے کو تو چلیں گا اس منزل تک میں چلیں گا اس مقام تک تو چلیں گا اور اتنے تو بیٹھیں گا اتنے منزل میں بیٹھاں گا. جدو سامنے آیا نا بیت المقدس تے سامنے یہودی بیٹھے ہوئے عالم کھڑے ہوئے انہوں دے فاضل انہوں دے جناب پوپ راہب پادری سارے انہوں دے کھڑے ہوئے اور جناب رؤساء عمراء سارے انہوں دے معاشرے دے سارے سامنے کھڑے ہوئے تے حضرت فاروق اعظم دے نکیل پکڑن دی باری آ گئی اور غلام دے اتے سوار ہونے دی باری آ گئی جو ان کتاباں کھول کے کھڑے ہوئے سن. انہوں نے کہا جناب صحابہ نو کیا دسو بھائی اے جڑا اتے سوارے ہو تو امام ہے امیر ہے یا جڑا تھلے نکیل پکڑ کے آ رہے ہو تو امیر ہے. تے صحابہ نے کہا جڑا تھلے ہے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے نا دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. انہوں نے کہا جناب جڑا تھلے آ رہا ہے نا تھلے نکیل پکڑ کے اے ساڈا امیر المومنین ہے. انہوں نے کہا چابیاں ہیں پکڑ لو صرف ایتنک دے رہے اے فلسطین دی طرف چلن تے انہاں دے سارے وڈ کے کھڑے ہو جان گے. انہاں کیا انہاں دے نال پنگا نہ لینا سانو پتا کہ محمد عربی دے غلام آ رہے ہیں اے صلاح الدین ایوبی دے جانشین آ رہے ہیں اے محمود غزنوی دے منن والے آ رہے ہیں اے یوسف بن تاشفین والے آ رہے ہیں اے جناب طارق بن زیاد والے آ رہے ہیں. انہوں نے کیا ساڑیاں کتاباں وچ لکھا ہویا کہ ایک مسلمان حضور نبی آخر الزمان دا ایک امتی ہوئے گا وہ ایس حال چاہے گا کہ غلام سواری ہوتے ہوئے گا اور خود پیدل آ رہے ہوئے گا اس دے نال جنگ نہ کرنا چابیاں اس دے چپ کر کے حوالے کر دینا. آج بھی فلسطین دی طرف کوئی محمد عربی دا غلام آج فلسطین دی زمین کوئی صلاح الدین ایوبی دے وارث نو جا تاڑ رہی اور دیکھ رہی کہ کوئی آ رہا کہ نہیں آ رہا. آج اگر مسلمان کوئی ایک حکومت بھی آزاد ہوندی آج ایک حکومت بھی کوئی یہودیاں دے پنجے تو آزاد ہوندی امریکہ دے پنجے تو آزاد ہوندی با خدا ہے سارے غلامن اس کے اندر کوئی شک نہیں ایک ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں. ساڑی سیاسی قیادت ہوئے کوئی مرضی قیادت ہوئے وہ ساری امریکی اور نیٹو غلام ہیں اور یہودیاں دے غلامن جنہاں نو آج غزہ دے اندر بمباری نظر نہیں آ رہی بچے ٹکڑے ہوندے نظر نہیں آ رہے اور کہنے ہیں کہ جناب امن و سلامتی کا حل نکالنا چاہیے. آج لاؤ ان سارے مولویوں اور پیروں کو جو اپنی پھپھی ہیلری کلنٹر کے کہنے پر کہتے تھے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے آج ان کو لے چلو غزہ میں انہیں کہو جناب اب کیوں اسلام امن کا درس نہیں دے رہا اب یہودیت امن کا درس کیوں نہیں دے رہی اب عیسائیت امن کا درس کیوں نہیں دے رہی. اسلام اس وقت امن کا درس نہیں دے رہا اسلام اس وقت جہاد کا درس دے رہا ہے جہاد کا. الجہاد بابا جی نے کہا تھا اسرائیل کی ٹھکائی کس سے ہو سکتی ہے مجھے بتاؤ. امن مذاکرات سلامتی مذاکرات بین الاقوامی مذاکرات اقوام متحدہ کے مذاکرات جنیوا کے مذاکرات اوسلو کی جناب تحریریں سارا کچھ ایک طرف اور 2 دن کی کارروائی ایک طرف. اب مجھے کہہ رہے ہیں غزہ کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں. میں نے کہا یار جنگ شروع ہو گئی ہے اس سے پرواہ نہیں کوئی رہتا سارے بھی مارے جائیں ہم سارے ہم سمیت بھی مارے جائیں. فلسطین کے اوپر مسجد کے اقصی کے اوپر ایک دفعہ حضور کے دین کا جھنڈا لگ جائے یہ تو قیمت تھوڑی ہے. ہم نے اپنی جانیں رکھی کس لیے ہوئی ہیں ہم نے اپنی باتیں رکھی کس لیے ہوئی ہیں. لیکن بات وہ منیر نیازی والی ہے. وہ منیر نیازی ہے نا وہ کہتا کہ ہم ٹانگے پر جا رہے تھے تو سامنے جب ٹانگے کا زمانہ ہوتا ہے لاہور میں اس نے کہا ہم جا رہے ٹانگے پر تو ہمارے ساتھ والے ٹانگے والا ایک گزرا تو اس نے کہا ذرا ہمت آئی تو میرے نال جوڑ ہمت آئی تو میرے نال جوڑ. کہتا ہمارے ٹانگے والے نے جب اس کو تیز کیا نا تو ہمارے ٹانگے والے نے جب کوچوان نے جب اپنے ٹانگے کو تیز کیا تو اسی کیا بابا اسی تیرے پیسے دیتے ہیں ہولے کر. اس نے پھر دوبارہ کراس کیا اس کو اس نے کہا ہمت آئی تو کراس کر ذرا نال لا. اس نے کہا ہمارے کوچوان نے پھر رسی ڈھیلی کی اور ٹانگا بھاگنے لگا. ہم نے کہا بابا ہمیں گرانا نیچے آستہ کر. اس نے جب تیسری باری پاس کیا نا تو وہ ٹانگے والے کہنے لگا جی میرے نال دے بغیرت نہ ہون 10 میں بھی تینوں دیا. اب مسئلہ ہمارا نہیں ہے اللہ کی قسم اب مسئلہ ہمارا نہیں ہے. اب مسئلہ ان پر ہے ان کا ہے جو امریکہ نے ہم پر مسلط کر رکھے ہیں. اب ذرا آپ ہل جل کریں سارے ان کو اقتداروں سے لتاڑ کر نیچے پھینکیں اور محمد عربی کا دین لائیں. آخر کب تک
تک یار ہم التجاؤں والا دین بیان کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم جناب یہ بھیک مانگتے رہیں گے کہ جناب اسرائیل چلیں، اسرائیل کا جناب کباڑہ کریں، فلسطین کی آزادی کریں؟ یہ جناب فلسطین کی آزادی ایسے جب حضور کا دین ہونا تو ایسے کشمیر کی طرف سے آزادی لیتا ہوا فلسطین چلے ایسے کر کے۔ تو یار جس دن کشمیر میں آزاد ہو گیا نا تو فلسطین والے سمجھنا کہ پونے آزاد ہو گئے، ان کو پتہ لگے گا کہ محمد عربی کے غلام آ گئے، اب ہو کے رہے گا۔ لیکن ان کو رونا ہے ڈالروں کا۔ یہ وہ لائن ہے، یہ وہ قومی دلال ہیں جو اپنی بیٹیاں بیچتے ہیں، یہ وہ قومی دلال ہیں جو کشمیر کا سودا کرتے ہیں، یہ وہ قومی دلال ہیں جو ریمنڈ ڈیوس کو بھیجتے ہیں، یہ وہ قومی دلال ہیں جو ابھی نندن کو جناب پٹیاں کرا کر اس کو چائے پلا کر واپس بھیجتے ہیں۔ ان سے آپ کو امید ہے کہ یہ کشمیر واپس لے کر دیں گے۔ ہم کب تک اپنے رونے روتے رہے؟ ذرا قوم کو بھی قوم نے بھی خیال کرنا پڑے گا، قوم نے بھی ان کی طرف کھڑا ہونا پڑے گا۔ یا تو چن لو سارے دلال پی ڈی ایم دے تے نالو تیسرا دلال کشمیر فروش بھی اور جناب ہمشیر فروش بھی اور سارا کچھ فروش، یا تو انہوں نے کھڑے ہو جاؤ یا پھر اس طرح نہ کرو، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکرو، ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ ایک ہی منافقت ہے یار، ہم کشمیریوں، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، یہاں کھڑے ہو کر 1 سال بھی کھڑے رہے ان کو کیا فرق ہے؟ 10 سال بھی کھڑے رہے ان کو کیا فرق ہے؟ ہاں فرق تب ہے کہ جب ایسے F-16 جا کر لینڈ ہو ایسے کر کے، باخدا پوری امت ایک طرف کھڑی رہے اور 10 طیارے صرف ایسے کر کے لینڈ ہو تو پورا اسرائیل چیخ نہ اٹھے تو پھر بات ہے پورا۔ اور الجزیرہ کی رپورٹ پڑھ رہے تھے، اس نے کہا پاکستانی قوم فلسطین کے ساتھ ہے اور حکومت اسرائیل کے ساتھ ہے، اور یہ حقیقت ہے، قوم فلسطین کے ساتھ ہے اور ہمارے دلال اسرائیل کے ساتھ اور ایک منٹ بھائی، ان کے لیے لعنت اتنی سی بات ہے جب آپ کہہ دیتے ہیں نا الجہاد الجہاد، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا مول کیا پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا مول کیا پڑتا ہے؟ ان کے باپ کہتے ہیں ہم نے تمہیں لاکھوں ڈالر دیے ہیں، ہمیں تمہیں جناب IMF کے دروازے سے اتنے کروڑ ڈالر لے کے دیے ہیں، پھر تمہارے ملک سے یہ آواز آ رہی ہے فلسطین کے لیے الجہاد 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 الجہاد۔ جنہوں نے جہاد کی بات کرنی تھی وہ کہتے ہیں قوم کے اندر جتھے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ میں کہا پتر اسی جتھے نہیں ہیں، تیرے پیو دا ہی پتہ نہیں کہ جتھے تو ہے کنا، اسی جتھے نہیں ہیں، اسی او محمد عربی دے کتھے دے لٹھے غلام ہیں جنہوں نے جناب ایتھو گورے انگریز نو 1857 تو لے کے 1947 تک نسا کے پاکستان نو آباد کیتا۔ ہاں جتھے نہیں ہیں اور جناب اور جتھے نہیں ہیں ہن بھی لکھاں چ ووٹ لیا اور ساڈے نال دے بغیرت نہ ہون تے کروڑاں چڑ جا۔ ہن گل نہ جناب ڈرائیور دیے تے نہ گل گڈی دی، ہن گل نال دے دیے۔ پاکستان کو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ہیں جی قرآن کہتا گھوڑے کھولو، گھوڑے بن کے رکھو تگڑے۔ بابا جی کہتے سن گھوڑے کھولو ہن حضور دے دین دے نام تے کھولو، او فلسطین دے نام تے کادے واسطے رکھے؟ شبرات واسطے رکھے ہوئے بھائی، رکھے کادے واسطے؟ ہم پاکستان کی جناب مٹی اور مٹی کی حفاظت کے لیے ضرور ہے، لیکن وہ اقصی کی مٹی کی حفاظت اس مٹی سے پہلے ہے۔ جس مٹی نے انبیاء کو پرورش دی ہے، انبیاء کو پالا ہے، انبیاء کو اپنے سینوں میں رکھا ہوا ہے، جس مٹی کے پاس ہزاروں انبیاء امانت ہیں، اس مٹی کی پہلے ہے اور اس مٹی کی قدرت بھی پہلے ہے اور اس مٹی کی حفاظت بھی ہم پر پہلے شرط ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں جی لبیک والے کیا کر رہے ہیں، یہ تو صرف باتیں کرتے ہیں۔ میں صرف دادی سے نعمت کے لیے بتانے لگا ہوں، دادی سے نعمت کے لیے۔ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے بھی رہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ الحمدللہ ہر میدان میں تحریک لبیک والے سب سے آگے ہیں۔ اس وقت سانحہ مستونگ میں جو شدید زخمی لوگ ہیں ان کی تعداد 7 ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ریکارڈ کر لیں، 7 لوگ تعداد ہے ان میں،
اور ان میں جن کی سب سے زیادہ سیریس حالت ہے ان میں 11 سال کا بچہ بھی ہے اور ایک 16 سال کا لڑکا بھی ہے جن کی دماغ کی ہڈی دھماکے کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے. اور جناب اسی طرح کی صورتحال اور کارکنوں کی بھی ہے. ایک مریض ہے جس کا 4 سال کا بیٹا شہید ہو چکا ہے اور اس کا والد شدید زخمی ہے اور 4 آپریشن ہو چکے ہیں, ابھی تک جاں بھر نہیں ہوا. اس کے ساتھ ایک مریض ہے جس کے نازک اعضاء بھی کٹ چکے ہیں, اس کے ساتھ شدید دھماکے کی وجہ سے کسی کی آنکھیں جناب جا چکی ہیں اور صدمہ کی وجہ سے کوئی کومے میں ہے, کوئی جناب کان پھٹنے کی وجہ سے کومے میں ہے. اس طرح 9 مریض ہیں اور پچھلے 1 ہفتے سے تحریک لبیک والے ان کا علاج کروا رہے ہیں. اب جن کے قدم اپنی مسجد اور اپنے دفتر سے باہر نہیں آتے وہ بھی تحریک لبیک والوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہ ملک کا وزیر داخلہ اور وزیر اعظم جن کا تعلق بلوچستان سے ہے اور اس بلوچستان میں دھماکہ ہوا ہے, میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں اور جناب زخمی اور شہیدوں سے مل کر آیا ہوں. اور تم بھی باتیں کرنے جو گے ہو کہ یہ جتھے ہیں, جا کر اپنی باپوں سے رپورٹ لو کہ یہ جتھے اور شرپسند ملک میں کر کیا رہے ہیں. لاکھوں لوگوں کا چولہا اس وقت تحریک لبیک کی وجہ سے چل رہا ہے. لاکھوں لوگوں کا چولہا اس وقت تحریک لبیک کی وجہ سے چل رہا ہے. اور آج قوم کے اساتذہ اور قوم کے معمار عزت سے گھر واپس گئے ہیں, وہ بھی تحریک لبیک کی وجہ سے گئے ہیں. تم پوچھتے ہو تحریک لبیک والے کیا کر رہے ہیں؟ پچھلے 2 ہفتوں سے جب سے دھماکہ ہوا, سانحہ ہوا, ہمارے شورا کے لوگ, تحریک کے لوگ صبح شام بلوچستان کی کمیٹی, مفتی وزیر صاحب اور ان کے ساتھی, کوئٹہ ڈویژن کے لوگ سارے صبح شام ان لوگوں میں ہیں. اور ان علاقوں میں کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے جہاں تمہاری ایف سی اور رینجر اور جناب فوج ناکام ہو چکی ہے. وہاں تحریک لبیک والے خون بھی پہنچا رہے ہیں, دوائیاں بھی پہنچا رہے ہیں اور زخمیوں کا علاج بھی کرا رہے ہیں. اور یہ کر رہے ہیں تحریک لبیک والے اس وقت جب حکومت ان کے پاس نہیں ہے. اور اگر حکومت ہوتی تو پھر یہ کام اس سے بہتر طریقے سے فلسطین میں بھی ہو رہا ہوتا اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا, بلکہ کشمیر پاکستان ہوتا. لیکن یہ جب بھی, یہ یاد رکھنا, کبھی بھی موقع آئے گا یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ لوگ, یہ ہمیشہ ان کی بولی بولیں گے غیروں کی. آج حماس کو اسرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ شرپسند, دہشت گرد. اور جناب حماس کیا کر رہا ہے؟ کس کے لیے؟ فلسطین کی آزادی کے لیے. ہماری طاقت کس لیے ہے؟ پاکستان کی اور امت مسلمہ کی آزادی کے لیے, فلسطین کی آزادی کے لیے. ان کو ڈر ہی یہی ہے کہ ہم نے سارے غلام خرید لیے ہیں, لیکن یہ باب رضوی نے پتہ نہیں کہاں محمد عربی کے غلاموں کو جام پلا دیا ہے. نہ تو یہ اسلحوں سے ڈرتے ہیں, نہ یہ شلوں سے ڈرتے ہیں, اور اگر ہم گرفتاری کے رومر چلائیں تو یہ اور دلیر ہو کر باہر آ جاتے ہیں. الجہاد 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 الجہاد. ذرا زور سے بھائی, وہ ان مردوں کو بھی پتہ لگے کہ نہیں, پاکستانی قوم فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستانی قوم. اور میرا تو دل کہتا ہے کہ ایک بڑا ملین مارچ اسلام آباد میں ہو. اور پاکستان کا دارالخلافہ بھرا ہوا ہو اور وہاں نعرہ لگ رہا ہو القدس لنا, اور وہاں نعرہ لگ رہا ہو الجہاد 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 الجہاد. ہاں جی بتائیں, تیار ہے پھر؟ رسول اللہ
ہوا سمندر ہو کہ پوری دنیا. ہم تو دعوت دیں گے اس مارچ میں بھی کہ وزیر اعظم صاحب آپ آ جائیں, تشریف لائیں, ہمارا سٹیج حاضر ہے. آپ کو اگر سیلفیوں سے فرصت ہو جائے تو آؤ کشمیریوں نال کھڑے ہو جاؤ, ہے جی. اور محکمہ زراعت والوں کو بھی کہیں گے آپ بھی آ جائیں. اگر گرین پاکستان سے فرصت ہو کر گرین ملت اسلامیہ کی طرف خیال آ جائے, اور آپ کو سنڈیوں, اور کتنے شرم کی بات ہے یار, پاکستان ایٹمی ملک ہو, پتہ یہ کیا مذاق بنایا, پاکستان ایٹمی ملک ہو اور پاکستان کا جناب آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہو, اور اس کا نگران وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہو کہ پاک فوج نے ہمیں سنڈیاں مارنے میں بڑی مدد کی ہے. بھائی ہم تو ان ناحلوں کے اوپر کرتے ہیں کہ تم یہ عزت بڑھا رہے ہو یا بزدلی کر رہے ہو اپنے اداروں کی. بھائی ہم ملک کا بجٹ دیتے ہیں, ہم نے یہ کہہ کے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے جناب چیف صاحب کی اتنی بڑی چھاتی ہے, اور یہ چھاتی امت مسلمہ کے پورے پیغام دیتی ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. میں آپ کا وارث ہوں, پاکستانیوں کو بتاتی ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا, اس پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے یہ موجود ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے سنڈیاں ماری ہیں. اور پھر اگلی بات, یار اگر تانوں سنڈیاں مروان دا شوق ہے نا, کیڑے مارن دا شوق ہے, تے اے جناب پنجاب دے جٹاں نال, سندھ دے ذمہ نال, بلوچستان دے ذمہ نال, خیبر پختون دے ذمہ نال گل کردے ہاں, وہ تانوں اچھی دوائیاں دین گے, تہاڈا ہر قسم دا کیڑا مر جائے گا. ہاں تانوں, لیکن کم از کم اپنے ادارے دا تقدس آپ پامال نہ کرو, اپنے ملک دا تقدس آپ پامال نہ کرو. اسی دعوت دیں گے سارے نو کہ جناب قبلہ سٹیج لگیا ہویا, آ کے تھے کہہ دیو فلسطین دا جھنڈا لہرا کے کہہ دیو, انہوں نے دلوں دا بڑا کر دیو کہ اویس جناب 26-25 کروڑ دا نمائندہ یہ کھڑا ہو کے کہہ رہا کہ فلسطین ساڑا قبلہ اول ہے, فلسطین بیت المقدس ساڑی جان ہے, اور بیت المقدس کی آزادی تک اسی فلسطین دے نال کھڑے ہیں. ہونا چاہیے کہ نہیں ملین بات. جگمگا رہے ہون پاکستان دے جھنڈے بھی, نال فلسطین دے جھنڈے بھی, اور این کر کے جناب میلہ تک قوم ہوئے اور دنیا نو پیغام جاوے. اسی تا سب نو دعوت دیں گے سارے آ جاؤ, تاکہ پوری جناب عالم کفر نو جواب دئیے. جے جناب امریکی وزیر خارجہ کبے کہ اسی اسرائیل دے پیچھے کھڑے ہاں, تو پھر اسی اشارہ دستور تے کھڑے ہو کے کہیے کہ جڑی بھی جگہ طے ہوئے اتھے اسلام آباد دارالخلافہ دے اندر کھڑے ہو کے کہیے کہ اسی محمد عربی دے غلام فلسطین نال کھڑے ہیں. انشاءاللہ جلد اجلاس بلانے ہیں, اور ٹائم اور وقت اثر دینا تیاری تو سا کر رہی ہے. اور سب نو دعوت دے, جی سب نو دعوت دینی آ کے. انہوں نے کہا یار کہہ دو قبلہ اول کے میں آزاد ہونا, تے آؤ تو انہوں دسیے اتھے کھڑے ہو کے جناب آواز دئیے کہ آؤ اسرائیلی یہودیو, اور تسی یہ نہ سمجھنا کہ جناب اسی ہو آ گئے ہیں, تسی یہ یاد رکھنا کہ جنہیں خیبر پٹھے ہاتھ دے چکے اسی علی دے منن والے آ گئے. غلام آ گئے جنہوں نے بنو قریظہ دا قلعہ کما کر کے رکھ دیتا سی, بنو قریظہ دا قلعہ کما کر کے رکھ دیتا سی. اے محمد عربی دے غلام سعد بن معاذ دے منن والے آ گئے, اے رب دے فیصلے نو اپنی زبان نال ادا کرنے والے دے غلام آ گئے. ہاں تیاری کرو گے اے نہ ہوئے پھر تانوں یاد آ جائے ساڑھے کاروبار ہیں, تانوں کاروبار یاد آئے ذرا بچے دا او فیڈر پیندے بچے دی فوٹو ویکھ لینا. ہاں جی اس مائی نے
جس نے اپنے پتر دے منہ تو نقاب لایا اس دی ویڈیو جا کے دوبارہ دیکھ لینا کہ یار اسی فلسطین تے اجے تک نہیں جا سکے لیکن این کھڑے ہو کے تو کہہ سکتے ہیں کہ محمد عربی دے غلام این میلہ تک دنیا ہوئے. اس دی تیاری واسطے ہر ضلع ہر پی پی ہر وارڈ ہر یو سی ہر ڈویژن ہر زون مرکز تو لے کے تھلے تک پتہ لگے کہ محمد عربی دے غلام ہیں. اے بھی وعدہ کرو ہر شخص نے جھنڈا بھی نال لے کے آنا. پکی گل ہے؟ نہیں تسی نہیں لے کے آتے میں تو جھنڈا کہنا تسی نہیں لے کے آتے. انشاءاللہ انتظار کرو پھر تاریخ دا اور وقت دا اور جا کے تیاری کرو اور گلی گلی جناب جا کے اعلان کرو انہوں کو فلسطین دے وارث اور تو انہوں دسن گے کہ کتنے فلسطین دے وارث پاکستان وچ رہندے. آخر دعوانا